سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ وہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے حضرات جو محنت کو عقائد کی کتاب مانتے ہیں اور اپنا عقیدہ محنت سے بیان کرتے ہیں، محنت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام، اور ان کے ساتھ ساتھ محنت کا مؤلف مصنف خلیل احمد امبیٹوی وہابی دیوبندی، اور وہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی جو محنت پہ تصدیقی دستخط کر چکے ہیں، یہ تمام کے تمام وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے بانی اور سربراہ شاہ اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کے مطابق، تقویت الایمان کے فتویٰ کے مطابق مشرک قرار پاتے ہیں۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی حضرات سنی علماء، سنی مسلمانوں پہ آئے روز کفر، شرک، بدعت، گمراہی کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے مشرک یہ حضرات قرار پاتے ہیں، اپنے فتاوی جات اور اپنے اصول و ضوابط کی روشنی میں اور اپنی عبارات کی روشنی میں ان جیسا کوئی مشرک نہیں ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں دو طرح کے حوالہ جات پیش ہوں گے۔ پہلا حوالہ محنت کا ہوگا، جس میں ایک عقیدہ خلیل امبیٹوی نے بیان کیا اور اس عقیدے پہ اپنا عمل بتلایا اور اپنے مشائخ کا عمل بتلایا۔ اسی عقیدے کو اگر ہم وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی دوسری کتاب، جس کا ماننا عین ایمان اور انکار کفر ہے، یعنی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کی روشنی میں دیکھیں تو شرکیہ قرار پاتا ہے۔ یہ میرے پاس وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی معتبر مستند کتاب محنت، خلیل امبیٹوی اس کا لکھنے والا ہے، جو کہ رشیدی فرقہ کے بانی رشید احمد گنگوہی کے شاگرد خاص تھے۔ میرا نہیں خیال کہ دیوبندیوں میں سوائے ایک گروہ کے کوئی اس کتاب سے اختلاف کرتا ہو۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 40 ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ خلیل امبیٹوی لکھتے ہیں کہ اولا یہی ہے کہ زیارت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے نزدیک معتبر ہے، اور اسی پر ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عمل ہے، اور یہی حکم دعا مانگنے کا ہے۔ محنت تو یہاں پر خلیل امبیٹوی صاحب نے جو اپنا اور اپنے مشائخ کا عقیدہ اور نظریہ لکھا، وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں تو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی جانب اپنا منہ کر کے کھڑا ہو، اور جب دعا مانگیں وہاں پہ جا کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو کر پھر دعا مانگے، اور یہی اپنا عقیدہ بیان کیا، اپنا معمول بتلایا اور اپنے مشائخ کا معمول بتلایا۔ یہ اب محنت کے اندر سب کچھ انہوں نے لکھا، بیان کیا۔ تو ہم اگر اسی عقیدے کو، اسی معمول کو، جو ان کے نزدیک معتبر بھی ہے، مستند بھی ہے، ان کا معمول بھی ہے اور ان کے مشائخ کا بھی معمول ہے، دوسری وہابی کتاب تقویت الایمان کی روشنی میں دیکھیں، یاد رہے کہ اس تقویت الایمان کے متعلق وہابی عقیدہ ہے کہ اس کا ماننا عین ایمان ہے اور انکار عین کفر ہے۔ ہم اگر تقویت الایمان کی روشنی میں دیکھیں تو یہی وہابی عقیدہ جو محنت کے اندر بیان کیا گیا شرکیہ قرار پاتا ہے۔ یہ تقویت الایمان نامی کتاب ہے میرے پاس، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کی ہے، اور اس کتاب کے مصنف وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے بانی اور سربراہ جناب شاہ اسماعیل دہلوی صاحب ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر اس کتاب کا 23 ہے۔ لکھتے ہیں کہ اور تیسری بات یہ کہ بعض کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں، ان کو عبادت کہتے ہیں، جیسے سجدہ اور رکوع اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا۔ مزید لکھتے ہیں اس پر غلاف ڈالنا اور اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی اور التجا کرنی اور دین و دنیا کی مرادیں مانگنی، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیر و پیغمبر کو یا بھوت و پری کو یا کسی کی سچی قبر کو یا جھوٹی قبر کو اسی قسم کی باتیں کرے سو اس سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہاں پر شاہ اسماعیل دہلوی یہ کہتا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، وہاں پر دعا مانگنا، التجا کرنا، دین و دنیا کی باتیں کرنا، وہ کسی نبی کی قبر ہو یا بھوت پری کی وہ قبر ہو
یا وہ سچی قبر ہو یا جھوٹی قبر ہو، یہ تمام کی تمام باتیں تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 23 پہلے باب کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھی ہیں۔ تو اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ تو مہند کے اندر جو عقیدہ خلیل امبیٹوی نے بیان کیا کہ دعا مانگنے کا حکم اور زیارت کے وقت کھڑے ہونے کا جو حکم ہے کہ منہ کس جانب کرے، کس طرح دعا مانگے، وہی عقیدہ اور نظریہ تقویت الایمان کے مطابق شرکیہ قرار پاتا ہے۔ یعنی خلیل امبیٹوی اور مہند پہ جتنے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے وہ مولوی کے جنہوں نے تصدیقی دستخط کیے، وہ تمام کے تمام، اور وہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے حضرات کے جو مہند کو عقائد کی کتاب تسلیم کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ مہند سے بتلاتے ہیں، مہند کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب تمام کے تمام شاہ اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کے مطابق، تقویت الایمان کے فتویٰ کے مطابق مشرک قرار پاتے ہیں۔ یہ اب دیوبندیوں کے لیے امتحان ہے کہ وہ مہند کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو تقویت الایمان کے فتوے کی تلوار ان کی گردن پہ لٹکتی ہے۔ وہ اگر تقویت الایمان کو چھوڑتے ہیں تو پھر بھی ان کا ایمان ختم ہوتا ہے، کیونکہ تقویت الایمان کا ماننا بھی عین ایمان ہے۔ یہ اب دیوبندیوں کے لیے یہ امتحان کی بات ہے، وہ خود فیصلہ کریں، وہ مہند کے اوپر عمل کرتے ہیں یا تقویت الایمان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نے نہیں، سنیوں نے نہیں، بلکہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں نے کرنا ہے۔